دھوکا کھائے گا۔ مخلوق کے کام میں خرابی ہو سکتی ہے، بعد میں مبالغہ ہو سکتا ہے، مخلوق چاہے بندے چاہیں تو کسی کی دستار کو دیکھ کر متاثر ہو جائیں، بندے چاہیں تو کسی کی شکل و صورت کو دیکھ کر متاثر ہو جائیں، بندے چاہیں تو کسی کی چرب زبانی کو دیکھ کر متاثر ہو جائیں، اسے ولی بنا دیں، بندے چاہیں تو جھوٹی کرامات سن کر اس سے متاثر ہو جائیں، بندے چاہیں تو جناب بڑی گدی پر بیٹھنے والا، بڑے جبے پہننے والا، بڑی دستار پہننے والا، ہاں بڑوں کی اولاد میں رہنے والا، اگر اس میں ولی کی شرائط نہیں ہوں گی تو ولی نہیں ہو سکتا۔ بندے تو دھوکا کھا سکتے ہیں، کوئی شعبدہ باز ہو، کوئی جادو دکھا کر کرامات سے نسبت کروانے والا ہو اور یہ سمجھنے والے سمجھ رہے ہوں یہ تو پہنچی ہوئی ہستی ہے، وہ کرامت بظاہر تو کرامت لیکن پیچھے شعبدہ بازی ہے، پیچھے جادو ہے، پیچھے تمہارے ذہنوں پر اس نے قبضہ کر لیا ہے، یا پیچھے کسی جنات کے حوالے سے کچھ کر رہا ہے۔ یاد رکھو اللہ والا کون، اللہ کا ولی کون۔ کسی کی بڑی دستار دیکھ کر دھوکا مت کھانا، کسی کے بڑے جسم کو دیکھ کر، اب حلیے کو دیکھ کر، بڑی داڑھی کو دیکھ کر، یا اچھوں کی نسل ہو کر کبھی دھوکا مت کھانا۔ اللہ کا ولی وہ ہے جس کو اللہ نے فرمایا یہ میرا ہے، ورنہ کسی کے ہاتھ چومنے والے ہوں، لائن لگانے والے ہوں، اس کو ماننے والے ہوں، اس کو پہچاننے والے ہوں، اس کے قصیدے پڑھنے والے ہوں، اس کے گنگانے والے ہوں، جناب یہ نہ فرائض کا پتہ، نہ واجب کا پتہ، نہ علم کا پتہ ہے، تو یاد رکھو وہ پہنچی ہوئی ہستی ضرور ہے لیکن شیطان تک پہنچا ہے، رحمان تک نہیں پہنچا۔ رحمان والا کون؟ جسے رحمان کہے یہ میرا ہے، وہی رحمان والا ہے۔ تو قرآن میں اللہ نے کہا کہ اللہ کا ولی کون، آیت کی اس جز میں اللہ نے فرمایا ایک پیمانہ اور ایک معیار ارشاد فرما دیا، تو دھوکا مت کھانا، ورنہ حضور نے فرمایا کہ ایسے گدڑی کے لال ہوتے ہیں کہ جنہیں لوگ نہیں پوچھتے۔ یہ میں صحیح حدیث کا خلاصہ عرض کر رہا ہوں۔ حضور نے فرمایا جن کو لوگ نہیں پوچھتے، ان کا نام اور ان کی شہرت نہیں ہوتی، اللہ کی مخلوق میں چھپے ہوتے ہیں، تو چادروں میں ملبوس ہوتے ہیں، لیکن رب کے ہاں ایسے مقبول ہوتے ہیں جس چیز پر قسم کھا لیں اللہ ان کی قسم کو ضرور پورا فرماتا ہے۔ کتنے گدڑی کے لال لوگوں میں چھپے ہوئے، ہمیں کیا معلوم کون ولی کون نہیں۔ کوئی ولی کہلانے والا ہو جاہل اور فاسد اور اللہ کے ہاں اللہ کی رحمت سے دور، اور جس کو نہ میں آپ جانا، نہ آپ نے جانا، نہ پہچانا، نہ کوئی سلام کرنے کے لیے تیار، لو دھتکاریں اور اس کی سادگی سے دھوکا کھائیں، وہ اللہ کے ہاں کیسا مقبول ہو۔ تو اس کا جو پیمانہ ہے آپ کے اور میرے رب نے ارشاد فرما دیا، فرمایا کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ اللہ کا ولی کون؟ جو ایمان والا ہے۔ پہلے ایمان کا ذکر ہے، اس کے عقیدے میں کوئی خرابی نہیں ہے۔ چوروں کو اور طریقہ واردات، طرح طرح کے ایمان کے ڈاکوؤں کو پہچاننا ضروری ہے، جس کا حضور سے تعلق درست نہیں ہے، کتنے بھی سجدے کرنے والا ہو، تسبیح پڑھنے والا ہو، وہ کبھی بھی ولی نہیں ہو سکتا۔ پوری زندگی عبادت کرنے والا ہو، وہ ولی نہیں ہو سکتا۔ جس کا صحابہ سے تعلق اچھا نہیں ہے، سجدے کر کر کے اس کے ماتھے پر جناب جتنے بھی نشان کیوں نہ ہو، اس کا حلیہ کتنا ہی خوبصورت کیوں نہ ہو، وہ کتنی بڑی گدی والا کیوں نہ ہو، کسی ایک صحابی کی بھی گستاخی کرنے والا ہے، وہ ولی نہیں ہو سکتا۔ اور پنجتن پاک سے جیسی نسبت ہونی چاہیے، کربلا والوں سے جیسی نسبت ہونی چاہیے، اس حوالے سے وہ نسبت نہیں۔ دل میں بغض ہے، دل میں کینہ ہے، یا کوئی ایسا عقیدہ ہے جو ضروریات دین کے کسی حصے کو ڈھانے والا ہے، تو وہ ایمان والا نہیں۔ تو جب ایمان والا نہیں ہے تو وہ ولی بھی ہو سکتا نہیں ہے۔ سب سے پہلے ایمان کا ذکر ہے، سب سے پہلے عقیدے کا ذکر ہے ولی ہونے کے۔ ان الذین آمنوا، پھر فرمایا وعملوا الصالحات۔ ایمان کافی نہیں ہے، نیک عمل ضروری ہے، نیک عمل ضروری ہے، تقوی ضروری ہے۔ ایمان کافی نہیں، اس لیے اللہ نے جہاں جہاں ایمان کا ذکر کیا وہاں نیک عمل کا بھی ذکر کیا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ جو ایمان والے ہیں، پھر فرمایا نیک عمل کرنے والے۔ قرآن اٹھا کر دیکھو، جہاں ایمان کا ذکر وہاں عمل صالح کا بھی ذکر ہے۔ عمل صالح کے بغیر تو کمال نہیں پا سکتا، ایمان ہی کافی نہیں، اس کے ساتھ ساتھ نیک اعمال بھی ضروری ہیں۔ تو فرمایا کہ اللہ کا ولی کون؟ جو عمل نیک کرتا ہے اور اچھے عقیدے والا ہے۔ پہلا عقیدہ آمنوا وعملوا الصالحات، پھر نیک اعمال کرنے والا ہے۔ اب کوئی جناب روٹی تو پاکستان میں کھائے اور نماز مدینے میں پڑھے، پوچھا جائے کہ نماز کہاں پڑھی؟
وہ کہے کہ نماز تو میں نے مدینے میں پڑھی اور عوام الناس بازوں کو اپنی طرف سے مجذوب سمجھنے والے ہوں، دھوکہ کھانے والے ہوں، تو ایک دھوکہ اور فراڈ ہے، اسی سے بچو، یہی غوث اعظم کا درس ہے۔ غوث پاک کی سیرت کی طرف میں آ رہا ہوں، پہلے آیت کو سمجھانے میں کوشش کر رہا ہوں کہ آیت آپ سمجھ لو، ایمان والا تقوی والا ہوگا تو اللہ کا ولی ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں اللہ کا ولی کون؟ ایک جملے میں ہی کام پورا کر دیا، فرمایا کہ اللہ کا ولی وہ ہے جس کے چہرے کو تکو تو تمہیں رب یاد آ جائے، جس کو دیکھو تو تمہیں اللہ یاد آ جائے، جس کو دیکھو تو تمہارے دل میں اللہ کی محبت اجاگر ہو، جو تمہیں رب کے قریب کرنے والا، جو تمہیں فرض کے قریب کرنے والا، جو رسول اللہ کے قریب کرنے والا ہے، جس کو دیکھو اللہ یاد آ جائے، وہی ولی ہے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، نیک اعمال کرنے والا، فرض کو پورا کرنے والا، واجب کو پورا کرنے والا۔ یاد رکھو اگر کوئی اللہ کا قرب پانا چاہتا ہے تو یہ گھوم گھوم کر، یہ جھوم جھوم کر، یہ بڑے مٹکے چلا کر، یا تعویذ لکھ کر، یا شوبدہ بازی دکھا کر، یا عجیب عجیب بول بول کر وہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا، وہ تو فرض کے ذریعے اللہ کا قرب پائے گا۔ ارے ہم کس کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کا۔ بولیے کس کا کلمہ پڑھا؟ اللہ اور اس کے؟ حدیث قدسی ہے۔ اب سنو، حدیث قدسی ہے، علامہ صاحب موجود ہے، یاد رکھو حدیث قدسی کون سی حدیث ہوتی ہے؟ فرمان اللہ کا ہو، زبان رسول اللہ کی ہو۔ حضور نے فرمایا، اللہ فرماتا ہے کہ بندہ جب میرے قریب ہوتا ہے تو فرض کے ذریعے میرے قریب ہوتا ہے۔ جس نے رب کا قرب پانا ہے تو نمازوں کو پڑھے، جس نے رب کا قرب پانا ہے تو فرائض کو مضبوط کرے۔ حدیث قدسی حضور نے فرما دیا، اگر کوئی جھوٹی قصے کہانی سنا کر اور اپنی باتیں بتا کر دھوکہ دلائے تو سب دھوکہ اور فراڈ ہے، کیونکہ حق ہے جو قرآن ہے اور حدیث کا فرمان ہے۔ رسول اللہ کا فرمان تو فرمایا حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتا ہے، حضور نے فرمایا اللہ فرماتا ہے کہ بندہ جب میرے قریب ہوتا ہے تو وہ فرض سے ابتدا کرتا ہے، فرض ادا کرتا رہتا ہے، میرے قریب ہوتا چلا جاتا ہے، فرض سے بڑھ کر کسی اور چیز سے میرے قریب نہیں ہوتا، یہاں تک کہ پھر وہ نوافل کی کثرت کرتا ہے، نوافل پڑھتا رہتا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے یتقرب الیہ، میں اسے اپنا خاص قرب عطا کرتا ہوں۔ اور فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے کہ جب وہ نوافل پڑھ کے میرے قریب ہوتا ہے تو اللہ فرماتا ہے کہ میں اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہوں۔ اور جب میں کسی اپنا محبوب بناتا ہوں نا، اپنا بناتا ہوں نا، ہائے ہائے، یہ ایمان سے بڑھ کر اب احسان کا درجہ آ گیا ہے۔ تو میرے آقا نے فرمایا، حدیث قدسی ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ کنت سمعہ الذی یسمع بہ، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے میں اس کے کان بن جاتا ہوں، وہ میرا ہو گیا، میں اس کا ہو گیا، میں نے خاص قرب عطا کیا، اب میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے۔ کیا مراد؟ اس کی وضاحت کرنے والوں نے جو لکھا اس کا خلاصہ عرض کرتا ہوں، اللہ کان بن جاتا ہے، یعنی جب اس کے کان سنتے ہیں تو اللہ کی باتیں سنتے ہیں، جب اس کے کان سنتے ہیں تو وہ چیز سنتے ہیں جس سے اللہ راضی ہوتا ہے۔ اب جب اللہ راضی ہو گیا، اللہ اس کے کان بن گیا، تو اب اس کا سننا عام سننا نہ رہا، جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا میں اس کے کان بن جاتا ہوں۔ اب دھوکہ مت کھانا، اگر کہیں صحیح روایت میں موجود ہو کہ فلاں اللہ کے ولی نے فلاں سے جگہ سے پکارا، فلاں اللہ کے ولی نے اتنوں کروڑوں میل دور سے سنا، تو دھوکہ مت کھانا، یہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ ہائے ہائے، یہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ سنو، اللہ نے فرمایا میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے۔ کیا مانا؟ اللہ اسے خاص طاقت عطا فرما دیتا ہے، پھر وہ دور کی باتیں بھی سننے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجیے، یہ رکھا جائے گا اور اس کے بعد میں آپ سے توجہ چاہوں گا، توجہ ادھر ادھر نہ ہو، مجھے بیان کا مزہ نہیں آئے گا، میں چاہوں گا اسی طرح توجہ تشریف رکھیے سب۔
تشریف رکھیے اور اب توجہ میری طرف رکھیے. میرے آقا نے فرمایا, اللہ فرماتا ہے کنت سمعہ الذی یسمع بی, میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے. جب اللہ اس کے کان بن جائے تو اس کی سماعت کا کیا کہنا ہوگا, اس کی کرامت کا کیا کہنا ہوگا. ابھی بھی تم ولایت میں شک کرو گے, اب بھی کرامتوں میں شک کرو گے. جس کے کان اللہ بن جائے, ارے تم سائنسی طاقت کو مانتے ہو, اس موبائل سے کروڑوں میل دور وہی تمہاری بات پہنچ رہی ہے. بظاہر یہ ایک آلہ ہے, وہی بات تم کروڑوں میل دور پہنچا رہے ہو. ہاں ہاں وہ تمہیں دیکھنے والا بھی ہے, تمہیں سننے والا بھی ہے. جب سائنس کی دی ہوئی طاقت یہ ہے تو رحمان کی دی ہوئی طاقت کا کیا اندازہ ہوگا. رحمان نے جس کو خاص طاقت دی ہوگی اس میں تجھے وسوسہ کیوں آئے گا جب سائنس کو ماننے والا ہے. اللہ اللہ, جب ہاں بہت ساری سائنس کی ایسی ایجادات جو کفار نے ایجاد کیا ہے. ارے کافر کی ایجاد کو ہی چیزوں کی اتنی طاقت ہے کہ کروڑوں میل دور سے یہ بات سنائی دے دے, بندہ اس کو دیکھ بھی لیتا ہے, بندہ اس کو پہچان بھی لیتا ہے. مجھے بتاؤ جب یہ سائنس کی طاقت ہے تو جس کو اللہ نے رحمان نے طاقت دی ہوگی اس کا عالم کیا ہوگا. تو فرمایا کہ کنت سمعہ الذی یسمع بی, میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے. ہاں حضور نے فرمایا, اللہ فرماتا ہے کنت بصرہ الذی یبصر بی, میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے. اس کی جب بھی نظر اٹھتی ہے اسی طرف اٹھتی ہے کہ جس کا دیکھنا مجھے پسند ہے, کیونکہ میں جو اس کی آنکھ بن گیا ہوں, گویا کہ وہ مجھے دیکھ رہا ہے. حضور نے فرمایا کہ میری عبادت ایسی کرو. اللہ نے فرمایا کہ کأنک تراہ, کہ گویا کہ تم اپنے رب کو دیکھ رہے ہو. ہر ایک کو یہ نظارہ نہیں ملتا, ہر ایک کو یہ کیفیت نہیں ملتی جو اللہ والا ہو. اللہ جسے قرب عطا کر دے اس کو نصیب ہوتا ہے. کنت بصرہ الذی یبصر بی, حضور نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے میں اس کے آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے. اگر کہیں کرامت سنو نا کہ فلاں اللہ کے ولی نے وہ نظارہ دیکھ لیا تو کبھی دل میں وسوسہ پیدا مت کرنا, کیونکہ حدیث قدسی میں ہے, اللہ نے فرمایا کہ میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں. رب جس کو چاہے جتنی طاقت دے, جب اللہ خاص طاقت دے اس کی طاقت کا اندازہ کیا ہوگا. یہ الفاظ ہیں حدیث کے کہ میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے. فرمایا کہ الذی, پھر فرمایا حضور فرماتے, اللہ فرماتا ہے کہ کنت رجلہ التی یمشی بہا, میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے. حضور نے فرمایا, اللہ فرماتا ہے کہ کنت یدہ الذی یبطش بہا, میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے. ایک اور حدیث میں فرمایا کہ کنت لسانہ, میں اس کی زبان بن جاتا ہوں الذی یتکلم بہا, جس سے وہ کلام کرتا ہے. معلوم ہوا اس کا بولنا عام بولنا نہیں ہوتا, کیونکہ زبان تو اس کی ہوتی ہے, دی ہوئی طاقت اللہ کی ہوتی ہے. اللہ نے فرمایا اس کی زبان بن جاتا ہوں, اللہ نے فرمایا اس کے پاؤں بن جاتا ہوں. جب تمہیں کہا جائے کہ فلاں نے یہاں سے قدم اٹھایا وہاں رکھ دیا, اب دھوکہ مت کھانا, اگر واقعی اللہ کا ولی ہے یہ تو حدیث قدسی سے ثابت ہے. اللہ نے فرمایا میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں, جہاں تک چاہے اللہ اسے قدرت عطا کر دیتا ہے. اور ایک حدیث میں یہ بھی فرمائے کہ میں اس کا دل بن جاتا ہوں الذی یعقل بہا, جس سے وہ سمجھتا ہے. جب اللہ کسی کو اپنا بنا لیتا ہے تو اللہ اس کو اختیارات اور تصرفات بھی عطا کرتا ہے. اب اللہ خاص کمالات عطا کرتا ہے, خاص طاقت عطا کرتا ہے. تو فرمایا کہ جو ایمان والا ہے اور نیک عمل کرنے والا ہے وہی اللہ کا ولی ہے. یہاں تک سمجھ میں آ گئی بات. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات. آگے سنیے, اللہ فرماتا ہے جب میں کسی کو اپنا بنا لیتا ہوں, آیت کا اگلا جز سیجعل لهم الرحمن ودا, اللہ نے فرمایا جس کا مفہوم یہ ہے کہ اس کی محبت میں لوگوں کے دلوں میں داخل کر دیتا ہوں. مجھے بتاؤ, جس کو رب اپنا بنا لے اس کا ذکر ختم کوئی کرنا چاہے کوئی کر سکتا ہے؟ جس کے بارے میں اللہ فرمائے کہ اس کی محبت میں لوگوں کے دلوں میں داخل کر دیتا ہوں, جس دل میں اللہ نے اس کی محبت کو داخل کیا اور جس دل کو پاکیزہ بنایا,
اسی میں اس کی محبت کو داخل کیا. ورنہ نور، بارش نور ہے، بارش میں شفا ہے، قرآن اور حدیث میں ہے، لیکن